السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے متعلق کل ایک ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ خود غیر مقلدین و علماء کی نظر میں بھی ننگے سر نماز پڑھنا بے ادبی اور مکروہ ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان حضرات کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنے سے متعلق، ان کے بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو بیت اللہ کی زیارت کے وقت احرام کی حالت میں بھی ننگے سر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ننگے سر رہنا یہ خشوع اور خضوع کی دلیل ہے، لہذا نماز میں بھی ننگے سر رہنا یہ جائز ہے اور اس سے بھی خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی گویا کہ نماز میں ننگے سر رہنے کو وہ قیاس کرتے ہیں حج میں ننگے سر رہنے پر۔ لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں خود غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم سے، اور ان کا نام ہے ناصر الدین البانی۔ ان کے بہت بڑے عالم غیر مقلدین کے، انہوں نے خود اس دلیل کا جواب دیا ہے اور اس سوال کا انہوں نے خود ہی جواب دیا ہے، اور وہ جواب موجود ہے ان کی کتاب تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 پر ان کا یہ جواب موجود ہے۔ ان کا جواب عربی میں ہے، اس کا میں اردو ترجمہ کر کے بتلا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور رہا مصر میں ہمارے سنت کے پیروکار بھائی کا ننگے سر کے جواز کو حج میں احرام والے شخص کے ننگے سر ہونے پر قیاس کرنا جو میں نے پڑھا ہے یہ بالکل باطل ہے۔ یعنی ہمارے سنت کے پیروکار بھائی سے مراد اہل حدیث حضرات کہ جو ننگے سر کے جائز ہونے کو حج میں احرام والے شخص کے ننگے سر ہونے پر قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں جب وہاں ننگے سر جائز ہے اور وہاں ادب کے خلاف نہیں تو یہاں بھی ادب کے خلاف نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس باطل ہے۔ اور قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حج میں ننگے سر رہنا یہ اسلامی شعار ہے، اور حج ان مناسک میں سے ہے کہ جن میں کوئی دوسری عبادت شریک نہیں۔ اگر یہ قیاس صحیح ہوتا تو پھر نماز میں ننگے سر رکھنا یہ ضروری اور واجب ہوتا، کیونکہ حج میں ننگے سر رہنا یہ ضروری ہے۔ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز میں ننگے سر رہنا ضروری ہے۔ نماز میں اگر کوئی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، لیکن وہاں اگر حج میں ہم اپنے سر کو چھپا لیں گے تو ہمارے اوپر دم واجب ہوگا۔ تو اسی سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ جب ننگے سر نماز پڑھنا بے ادبی ہے تو پھر حج عمرہ کے افعال کو بھی بے ادبی کہو کیونکہ وہ بھی ننگے سر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے دیکھو، شریعت اعمال بجا لانے کا نام نہیں بلکہ ادائے پیغمبر کا نام ہے۔ اگر اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو دین ہے، ورنہ دین نہیں ہے۔ مثلا غروب آفتاب تک ہی روزہ رکھنا، اب اگر کوئی اس کے بعد بھی بھوکا رہے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی ایک شوال کو بھی روزہ رکھے تو یہ گناہ ہے۔ اب ادائے پیغمبر نماز میں سر ڈھانکنا ہے اور حج میں ننگے رکھنا ہے، سر کو ننگے رکھنا ہے، لہذا نماز میں سر ڈھانکنا اور حج میں نہ ڈھانکنا یہ عین ادب ہے، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اصل تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے کہ کس عبادت کو کس طریقے سے انہوں نے انجام دیا ہے، وہ چیز دیکھنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیاس کے خلاف سب سے زیادہ یہی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہی قیاس کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ حالانکہ جس قیاس کے یہ لوگ خلاف ہے وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ قیاس قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ حضرات جو قیاس کر رہے ہیں اس مسئلے کے اندر، یہ قیاس تو بالکل ہی غلط ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو، یعنی نماز میں ٹوپی پہننا نہ پہننا یہ ایک اختیاری عمل ہے، اس کو آپ نے حج والے مسئلے پر قیاس کر لیا، جو کہ جہاں پر سر کو نہ ڈھانکنا یہ ضروری اور واجب ہے، وہاں ڈھانک دیں گے تو دم واجب ہوگا، حالانکہ نماز میں ایسا نہیں ہے۔ تو اصل سنت طریقہ نماز میں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا ہے، اور حج میں اصل سنت طریقہ سر کو نہیں ڈھانپنا ہے۔ تو وہاں سر نہ ڈھانپنا سنت ہے، یہاں سر ڈھانپنا سنت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔